पाकिस्तान की आवाम, फौज और तमाम सिक्योरिटी इदारे एक हैं। हम आप में से हैं और आप हम में से हैं। अमन बर्बाद करने वाले हम में से नहीं। पाकिस्तानी फौज शोहदा की फौज है जिसका नारा है ईमान, तकवा, जहाद फी सबीलिल्लाह। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पेशावर में तारीखी ग्रैंड जरगे से खिताब। सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान रियासत मदीना के बाद कलमे पर बनने वाली दूसरी रियासत है। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान का कुछ नहीं कर सकती। किसी भी गिरोह या जत्थे से बात नहीं की जाएगी। मुज़ाकरात होंगे तो सिर्फ पाकिस्तान और अफगान उबूरी हुकूमत के दरमियान होंगे। खवारिज कौन सी शरीयत लाना चाहते हैं? इस्लाम सलामती और अमन का दीन है। जिन्होंने इस दीन को दहशतगर्दी की भेंट चढ़ाया उनको जवाब देना पड़ेगा। आर्मी चीफ ने अफगान हुकाम को मुखातिब करते हुए कहा, क्या एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ और भी हो सकता है? अफगान मुहाजिरीन को पाकिस्तान में पाकिस्तान के कानून के मुताबिक रहना होगा। कबाइल के इंजमाम के मसाइल के हल के लिए सेक्रेटेरिएट कायम किया जाएगा। मुआशी तरक्की में कबाइली आवाम की शिरकत को यकीनी बनाएंगे। शहबाज शरीफ का एक बार फिर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खराज तहसीन। चीनी कंपनीज को अवार्ड देने की तकरीब से खिताब में कहा, आर्मी चीफ ने मुल्क की तरक्की के लिए खुद को वक्फ कर दिया। शहबाज शरीफ ने चीनी सरमायाकारों को न घबराने का मशवरा देते हुए कहा, मुश्किल वक्त गुजर चुका, अब सब ठीक होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, मुसल्लह अफवाज के अफसरान, विफाकी वुज़रा और मुआविनीन शरीक। खलीजी ममालिक और चीन की पाकिस्तान में सरमायाकारी से मुतल्लिक अमूर का जायजा। पेट्रोलियम समिट, IT कॉन्फ्रेंस और ज़रई फार्म्स के इजरा के बाद की सूरत हाल पर गौर। इजलास में अमल दरामद कमेटी और एग्जेक्टिव के फैसलों की तौसीक ली जाएगी। रिजवाना पर तशद्दुद करने वाली जज की बीवी गिरफ्तार। सोमिया आसिम को जमानत खारिज होने पर हिरासत में ले लिया गया। मुलजिमा के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया, बच्ची को सही सलामत मां के हवाले किया। सारा ड्रामा सरगोधा में बनाया गया। मुद्दई के वकील बोले, अगर ब्लैकमेल किया गया तो पुलिस को शिकायत क्यों नहीं की गई? हकीकत यह है कि बच्ची के वालिदैन से राब्ता करके पैसों की पेशकश की गई। बच्ची पर तशद्दुद की तहकीकात करने वाली JIT का इजलास आज तलब। डॉक्टर्स के मुताबिक जनरल अस्पताल लाहौर में जेर इलाज रिजवाना की जहनी कैफियत बहुत बेहतर है। हजारा एक्सप्रेस ट्रेन हादसे की तहकीकात। शोबा सिविल और मैकेनिकल की नाअहली हादसे की वजह करार। ज्वाइंट सर्टिफिकेट रिपोर्ट लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर्स को मौसूल। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे में तकरीबकारी के कोई शवाहिद नहीं मिले। हादसे की वजह पटरी का टूटना और फिश प्लेट का ना होना था। ट्रेन इंजन, व्हील और ट्रैक में खराबी भी हादसे की वजह में शामिल। रेलवे के शोबा सिविल और शोबा मैकेनिकल का हादसे की जिम्मेदारी लेने से इनकार। हादसे की वजह एक दूसरे पर डाल दी। हादसे में 30 अफराद जमात 100 से ज्यादा जख्मी हुए थे। अटक जेल में कैद चेयरमैन PTI C क्लास से बैरक नंबर 2 में मुंतकिल। साबिक वजीर आजम से वकला की मुलाकात, वकालतनामे पर दस्तखत करा लिए। चेयरमैन PTI को अटक जेल से अडयाला मुंतकिल करने की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक कल एतराजात के साथ समाअत करेंगे। दरखास्त में चेयरमैन PTI को A क्लास देने, वकला और फैमिली से इजाजत देने की भी इस्तदा। तोशाखाना केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। फैसला कालादम और केस का ट्रायल दोबारा शुरू करने की इस्तदा। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया, चेयरमैन PTI को फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया। फैसला जल्दबाजी में किया गया। चेयरमैन PTI के साथ जेल मैनुअल के मुताबिक सलूक होगा। वो तमाम सहूलतें देंगे जिनका वो अपनी तकारीर में जिक्र किया करते थे। हम इंतकामी सोच नहीं रखते। विफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, एक वज़ीर-ए-आज़म को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी पर सजा क्यों नहीं मिल सकती? चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी के खिलाफ गुजरांवाला में तहरीक इंसाफ लॉयर्स फोरम का सेशन कोर्ट के अहाते में एहतजाज। हुकूमत और पुलिस के खिलाफ नारे। पुलिस ने एहतजाज करने वाले वकला को अदालत के गेट पर रोक लिया। वकला और पुलिस में तलकलामी भी हुई। लाहौर में PTI लॉयर्स विंग के एहतजाज। चेयरमैन PTI को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने पर गौर। इलेक्शन कमीशन हुकाम की अहम बैठक। चेयरमैन PTI को ओहदे से हटाने की तरीक़ाकार का जायजा लिया। इजलास में सेक्रेटरी, इलेक्शन कमीशन और तमाम मेंबरान की शिरकत। तोशाखाना केस के अदालती फैसले का भी जायजा लिया।
اجلاس میں نئی مردم شماری اور حلقہ بندیوں سے متعلق امور پر بھی مشاورت۔ نگراں وزیراعظم کے نام پر حکمران اتحاد کے بڑوں میں 3 ناموں پر اتفاق۔ وزیراعظم شہباز شریف، نواز شریف، آصف زرداری اور فضل الرحمان کی مشاورت مکمل۔ وزیراعظم 3 نام اپوزیشن لیڈر سے شیئر کریں گے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں نگراں وزیراعظم کے لیے شارٹ لسٹ کیے گئے ناموں میں عبدالحفیظ شیخ اور سپریم کورٹ کے ایک ریٹائرڈ جج کا نام شامل ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہمارے ناموں میں حفیظ شیخ اور کسی ریٹائرڈ جج کا نام نہیں۔ عطا تارڑ نے 9 مئی کی منصوبہ بندی سے متعلق سمسام بخاری کی مبینہ آڈیو جاری کر دی۔ سمسام بخاری نے بتایا کور کمیٹی میں فیصلہ ہوا، احتجاج فوج کے خلاف ہوگا۔ میٹنگ میں آفریدی، سوری، مراد سعید اور دیگر موجود تھے۔ شفقت محمود نے کہا ایسا نہ کریں، ہم پارٹی تباہ کر لیں گے، جس پر انہوں نے کہا یہ صاحب کا حکم ہے۔ عطا تارڑ کہتے ہیں مبینہ آڈیو سے ثابت ہوتا ہے 9 مئی کے واقعات چیئرمین پی ٹی آئی کی ایما پر ہوئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے عوام میں نفرت کا بیج بویا۔ پی ٹی آئی رہنما بابر اعوان کی بیٹی کے گھر پر پولیس کا چھاپا۔ بابر اعوان نے پولیس آنے کی سی سی ٹی وی فوٹیج ٹویٹ کر دی۔ بابر اعوان کہتے ہیں آئی ٹی تحقیق کریں ورنہ قانونی کارروائی کا سامنا کرنے کی تیاری کریں۔ پاکستان بار کونسل نے سینئر وکیل بابر اعوان کی بیٹی گھر پولیس کے چھاپے کی مذمت کر دی۔ بیان میں کہا پولیس بابر اعوان کی بیٹی گھر بغیر وارنٹ داخل ہوئی، چادر 4 دیواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ خیبر پختونخوا کی 2 تحصیلوں میں چیئرمین تحصیل کونسل کے الیکشن کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ۔ پشاور کی تحصیل مچھرا میں پی ٹی آئی امیدوار انعام اللہ 20,333 ووٹ لے کر چیئرمین منتخب۔ جے یو آئی فے کے رفیع اللہ دوسرے نمبر پر رہے۔ تحصیل چیئرمین حویلیہ کی نشست پر آزاد امیدوار عزیر شیر خان 21,464 ووٹ لے کر کامیاب۔ پی ٹی آئی کے افتخار خان دوسرے نمبر پر رہے۔ ترجمان پی ٹی آئی بیرسٹر سیف کہتے ہیں الیکشن کا نتیجہ چیئرمین پی ٹی آئی کے مخالفین کے لیے ٹریلر ہے، جب بھی انتخابات ہوں گے عوام اپنا فیصلہ سنائیں گے۔ سندھ میں نگراں وزراعلی کے لیے ایم کیو ایم اور جے ڈی اے کی مشاورت۔ ایم کیو ایم نے شعیب صدیقی اور یونس ڈھاکہ کا نام دے دیا۔ جے ڈی اے نے 7 نام پیش کر دیے۔ صفدر عباسی، غلام مرتضی جتوئی اور حسین عبداللہ ہارون کا نام بھی شامل۔ صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا مشترکہ مفادات کونسل کے فیصلے کو چیلنج کرنے کا اعلان۔ صدر اور سیکریٹری نے مشترکہ بیان میں کہا درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی جائے گی۔ نئی مردم شماری پر انتخابات کرانے کے حکومتی فیصلے کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ عمل الیکشن کے انعقاد میں غیر آئینی تاخیر کا سبب بنے گا۔ حد بندی کی بنیاد پر انتخابات میں تاخیر نہیں کی جا سکتی۔ ملک بھر کی قانونی برادری سے بھی مطالبہ کریں گے کہ وہ ملک گیر پرامن جدوجہد شروع کریں۔ صحافیوں کی جدوجہد رنگ لے آئی۔ حکومت نے پیمرا ترمیمی بل 2023 واپس لے لیا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں پیمرا کے پرانے سیاہ قانون کو ختم کرنا چاہتے تھے، بعض حقوق پر تحفظات کا احترام کرتے ہیں، آئینی اور جمہوری سوچ پر کوئی سمجھوتا کبھی کیا اور نہ ہی کر سکتے ہیں۔ ایسا اقدام نہیں کر سکتے جس سے یہ تاثر پیدا ہو کہ ہمیں میڈیا کی آزادی عزیز نہیں۔ پہلے دن سے یہی کہا تھا کہ متفقہ طور پر ہی بل منظور کرائیں گے۔ کراچی کے نودن بائی پاس کے قریب ڈمپر اور کوسٹر میں خوفناک تصادم، 4 افراد جاں بحقی کی زخمی ہو گئے۔ ڈمپر کی ٹکر سے کوسٹر کا اگلا حصہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ پولیس نے دونوں گاڑیوں کو تحویل میں لے لیا۔ بجلی صارفین پر 144 ارب 69 کروڑ کا اضافی بوجھ ڈالنے کی تیاریاں۔ بجلی کمپنیز نے اپریل سے جون تک کی سہمائی ایڈجسٹمنٹ کی درخواست نیپرا میں دائر کر دی۔ نیپرا 30 اگست کو درخواست پر سماعت کرے گا۔ کمپنیز نے کیپیسٹی چارجز کی مد میں 122 ارب 41 کروڑ اور نقصانات کی مد میں 7 ارب 35 کروڑ روپے وصول کرنے کی درخواست کی۔ گلگت بلتستان کے ضلع دیامر میں موسلادھار بارش سے سیلابی صورتحال، گھروں، باغات، فصلیں اور سڑکوں کو شدید نقصان پہنچا۔ تھور میں تیز بارش سے ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ سیلابی ریلوں سے کئی علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔
تور مینار کے مقام پر شاہراہ قراقرم ٹریفک کے لیے بند ہو گئی ہے۔ آئل ٹینکر اور ٹرک بھی سیلابی ریلی کی زد میں آ گئے۔ عمارت کھنڈر، تعفن زدہ واش روم، پانی کا کولر خراب۔ کراچی کے گنجان آباد علاقے ضلع وسطی کا پرائمری اسکول غوثیہ بھوت بنگلے کا منظر پیش کرنے لگا۔ اساتذہ کی کمی کے باعث اسکول میں ایک ہی شفٹ میں کلاسز لگتی ہیں۔ ریٹائر ہونے والے اساتذہ کی جگہ خالی۔ پاکستان میں غیر مسلم کے حقوق کسی بھی مسلمان سے کم نہیں، طاہر اشرفی کہتے ہیں آئین پاکستان نے تمام مذاہب اور مکاتب فکر کو ان کا حق دیا ہے۔ کسی گروہ، جماعت یا فرد کو حق حاصل ہے کہ کسی کے حقوق کو غصب کرے۔ پاکستان کھیلوں کو سیاست کی نظر نہیں کرتا، لیکن بھارت کئی سال سے ایسا کر رہا ہے۔ بھارت کو واضح الفاظ میں کہہ دیا پاکستانی ٹیم کو فل پروف سیکیورٹی دی جائے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا بیان، بھارت سے سزا پوری کرنے والے پاکستانیوں کی رہائی کا مطالبہ۔ بھارت میں اقلیتوں پر تشدد اور مساجد نظر آتش کرنے کی مذمت۔ ممتاز ہیرا بلوچ کا کہنا تھا جوب میں مارے گئے دہشت گرد افغانستان کے شہری تھے۔ شہدائے پاکستان کو قوم کا سلام۔ کوہاٹ کے میجر عبداللہ شاہ نے 5 جولائی 2023 کو ضلع خیبر میں جامع شہادت نوش کیا۔ شہید نے بیوہ، 2 بیٹیوں اور والدین کو سوگوار چھوڑا۔ شہید کے والد کہتے ہیں فخر ہے بیٹے نے پاکستان کی عزت کے لیے جان دی۔ شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والوں کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں لگتا۔ گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ برائے خواتین کی طالبات اور فیکلٹی ممبران کا جناح ہاؤس کا دورہ۔ شرکاء کا کہنا تھا یہ گھر بابائے قوم محمد علی جناح سے منسوب ہونے کے باعث قابل قدر تھا۔ منظم سازش کے تحت یہ تقریب کاری کی گئی۔ طالبات کا شرپسندوں، سہولت کاروں اور ماسٹر مائنڈ کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا مطالبہ۔ سابق کپتان انضمام الحق ایک بار پھر قومی ٹیم کے چیف سلیکٹر بن گئے۔ اسٹائلش بیٹسمین ماضی میں بھی اس عہدے پر کام کر چکے ہیں۔ ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی میں شاہینوں کو 3 میچز کے بعد بھی جیت کی تلاش۔ پاکستان اور چین مد مقابل گزشتہ روز جاپان کے ساتھ میچ 3-3 گول سے برابر ہوا۔ بچوں نے ہار کر بھی کروڑوں پاکستانیوں کے دل جیت لیے۔ قومی اسٹریٹ چائلڈ فٹ بال ٹیم رنر اپ پوزیشن حاصل کر کے وطن واپس پہنچ گئی۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر پرتپاک استقبال۔ قومی ٹیم ناروے کپ میں فائنل تک ناقابل شکست رہی۔ اسد ناصر ایونٹ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ فیفا ویمنز ورلڈ کپ میں دفاعی چیمپئن امریکہ کا سفر تمام۔ سویڈن نے ایونٹ سے ناک آؤٹ کر دیا۔ مقررہ اور اضافی وقت تک میچ بغیر کسی گول کے برابر رہا۔ سویڈش ٹیم نے پینلٹی ککس پر 5-4 سے کامیابی سمیٹ کر کوارٹر فائنل میں جگہ بنائی۔